بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ آن لائن لیکچرز ریکارڈ آپ لوگ سنیں ان کو، یہ وہی ہے جو آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مزید آپ کو گائیڈنس کے لیے آپ کچھ نہیں سمجھ آتی یا کوئی ایکسپلینیشن آپ کی رہ جاتی ہے تو آپ اس کو یہاں سے گائیڈ لائن اس کی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم اردو بی کے آج لیکچرز آپ کو دیں گے، اس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے لفظ کی اقسام، اور ساتھ ہم ورک شیٹ نمبر 1 دیکھیں گے، اور ساتھ ہم ایک والدین کی خدمت مضمون ہے وہ میں آپ کو ریڈ کرواؤں گی اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ پوائنٹس ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ لفظ کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ لفظ جو ہے نا، اس کو یہ ایک ہوتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے؟ ٹائپس آف ورڈ ہے اس میں آپ کہہ لیں تو لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ اور محمل۔ کلمہ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ ایک خالی اکیلا ورڈ لیکن وہ میننگ فل ہو، بامعنی ہو، اس کا کوئی میننگ ہو تو وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ کوئی بھی ورڈ آپ لے لیں، آپ فار ایگزامپل آپ دروازہ لے لیں، کھانا لے لیں، کرسی لے لیں، کوئی بھی ایسا ایک ورڈ جس کے کچھ میننگ ہو یا وہ بامعنی ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ دوسرا آپ کا ورڈ کیا ہے؟ محمل۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نہ ہو انہیں محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے الفاظ جس کے کوئی میننگ نہیں ہوتے، جو میننگ لیس ہوتے ہیں یا جو بے معنی ہوتے ہیں، ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، ان کو کہتے ہیں یہ محمل ہیں۔ اس کی اگزامپل ہے جیسے پانی وانی، روٹی ووٹی، کھانا وانا، تو ہم کہتے ہیں کہ اب کھانا وانا کھا لو، اب چائے وائے پی لو، تو اس میں لیکن وہ صرف لفظ میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں، یعنی کہ ایک بامعنی لفظ کے ساتھ ہم اس کو خوبصورت کرنے کے لیے یا اس کو مزید ایک اس کی بات میں وہ زور پیدا کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں کہ روٹی ووٹی کھا لو یا شور وور نہ کرو اس طرح۔ تو وہ جو روٹی ووٹی ہے اس میں یا پانی وانی میں جو وانی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ محمل ہے، ان کے کوئی میننگز نہیں ہیں۔ اور کلمہ کیا ہے؟ کہ جس کا کوئی میننگ ہوتا ہے، اکیلا ورڈ ہے اور وہ بامعنی ہے، اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، یہ لفظ کی اقسام ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ نیکسٹ ہم لوگ جو ہے یہ ورک شیٹ نمبر 1 کے بارے میں پڑھیں گے، وہ میں آپ کو ورک شیٹ سے کرواؤں گی، آپ لوگ وہاں سے اس کو دیکھیں گے۔ ساتھ ہم مضمون کریں گے والدین کی خدمت، جیسا کہ آپ کو نام سے ہی ظاہر ہے کہ رسپیکٹ آف پیرنٹس کے بارے میں یہ بہت امپورٹنٹ ایسے ہے کہ والدین کی خدمت کے بارے میں اس میں مضمون جو ہوتا ہے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو جو جس فارمیٹ پہ یا جو آپ کو دیا گیا آپ اس کو ایز اٹ از لکھیں، یہ تخلیقی بھی ہو سکتا ہے۔ مضمون میں آپ بہت ساری لائن خود سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ والدین کی خدمت کے بارے میں تو آپ بہت سارا کچھ لکھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کوٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی شعر آپ لکھ سکتے ہیں اس میں والدین کے بارے میں، اس کے اینڈ پہ، تاکہ آپ کو ایک اچھا امپریشن جائے۔ تو چلیے ہم نوٹس کی طرف چلتے ہیں اور اپنی ورک شیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جی، یہ آپ کی ورک شیٹ نمبر 1 ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو اس میں آپ کو پوچھا جائے گا درست سوالیہ جملوں کے بارے میں، اسم کے اقسام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اسم معرفہ کے بارے میں، اسم نکرہ کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ ساری آپ کی یہ ورک شیٹ ہو جائے گی۔ تو درست سوالیہ جملہ ہے، جواب کی نشاندہی کریں۔ بادل می برساتے ہیں، کیا بادل می برساتے ہیں؟ بادل می نہیں برساتے، بادل می برسائیں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوالیہ جملہ ہوتا ہے جس میں کوسچن مارک ڈالا جاتا ہے، تو یہ کیا بادل می برساتے ہیں، آپشن نمبر 2 پہ ہم اس پہ ٹک کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے درست سوالیہ جملہ ہے، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ علی دوڑتا ہے، علی نہیں دوڑتا ہے، کیا علی دوڑتا ہے، علی دوڑے گا۔ تو یہ جو کیا ہے یعنی کہ سوال پوچھا گیا ہے، تو یہ آپ کا آپشن جو ہے یہ رائٹ ہے۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، آپ کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں، اور سمپل جو ہے کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اسم فعل، حرف یا لفظ، تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ اسم، ٹھیک ہے؟ علی، کرسی، لاہور، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ اسم کی، فعل کی، حروف کی یا حروف عطف کی؟ تو علی ایک نیم ہے، کرسی ایک چیز ہے، ایک تھنگ کا نام ہے، لاہور ایک جگہ ہے۔ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، تو علی، کرسی اور لاہور کس کی مثالیں ہیں؟ اسم کی۔ اسم کی اقسام ہیں 1 2 3 4۔ اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، ٹھیک ہے؟ چڑیا، بلی، کتاب، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ چڑیا، بلی، کتاب، یہ اسم معرفہ کی ہیں، اسم نکرہ کی ہیں، فعل کی ہیں یا حروف کی ہیں؟ تو یہ اسم نکرہ کی مثالیں ہیں، کیونکہ چڑیا کوئی بھی عام سی چڑیا ہو سکتی ہے، بلی، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کسی خاص کا نیم نہیں ہے۔ خاص کا نیم ہوتا تو ہم اسم معرفہ اس کو کرتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ میں سے اسم معرفہ بتائیں کون سا ہے؟ کتاب، پھول، پتھر یا عربی؟ تو اب عربی ایک خاص لینگویج کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی چیز جو خاص ہے تو وہ ہماری اسم معرفہ کہلاتی ہے، تو عربی اس کا آنسر آ جائے گا۔ درست سوالیہ جملہ ہے،
लाहौर के खाने मशहूर हैं। क्या लाहौर के खाने मशहूर हैं? लाहौर के खाने मशहूर नहीं हैं, लाहौर के खाने मशहूर होंगे। तो सवालिया जुमला है तो क्या आ जाएगा? क्या लाहौर के खाने मशहूर हैं। उसके बाद है कि अगेन सवालिया जुमला, दुरुस्त सवालिया जुमला है। लोग बाग में जाते हैं। क्या लोग बाग में जाते हैं? लोग बाग में नहीं जाते। क्या लोग बाग में जाएंगे? लोग बाग में जाएंगे। तो क्या है? तो क्या वाला जो है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपका सवालिया जुमला है। दुरुस्त सवालिया जुमला है सना किताब पढ़ती है। सना किताब नहीं पढ़ती है। क्या सना किताब पढ़ती है? सना किताब पढ़ती थी। तो ये भी सवालिया जुमला है। तो क्या सना किताब पढ़ती है, जिसमें क्या है तो वो आपका जो है हम इसमें आप इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक वर्कशीट नंबर 1 थी जिसमें मोस्टली आपके सवालिया जुमलों के बारे में पूछा गया। तो सवालिया जुमला वही होता है जहाँ पे सवाल पूछा जाता है या पे शुरू में क्या होता है। दूसरा आपका इसम मारफा और इसम नकरा का इसमें कॉन्सेप्ट था कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है, और इसम मारफा क्या होता है कि किसी ख़ास जगह या शख्स या चीज़ के नाम को, और इसम नकरा किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम अपने मजमून की तरफ चलेंगे, वालिदैन की खिदमत। ठीक है, ये आपका मजमून है, मैं आपकी इसको रीडिंग कर देती हूँ। माँ बाप की खिदमत करना हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है। छोटी उम्र में वालिदैन हमारी देखभाल करते हैं मतलब हमारा ख्याल रखते हैं। वालिद बड़ी मेहनत से कमाता है और वालिदा मोहब्बत से बच्चों को पालती है। बच्चा बीमार हो तो माँ बाप इसके इलाज के लिए दिन रात एक कर देते हैं। वालिदैन अपनी औलाद की तमाम ज़रूरियात पूरी करते हैं। इसलिए बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि जब वो बड़े हों और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो इनकी खिदमत करें, इनका हर हुक्म मानें और इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन या इनमें से एक भी बूढ़ा हो जाए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और इनके सामने आजिज़ी से बात करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी और बाप के गुस्से में अल्लाह की नाराज़गी है। वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत हैं। हमें चाहिए कि हर वक्त अपने माँ बाप को अपनी खिदमत और फरमाबरदारी से खुश रखें और इनकी दुआएं लेते रहें। ठीक है, ये आपका मजमून है, लेकिन इसमें आप इसको खुद से भी आप इसमें लाइंस बना के डाल सकते हैं। वालिदैन के बारे में तो बहुत कुछ आपके नॉलेज में आपके पास होता है। आप कोई शेर लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई कुरान पाक की आयत और कोट कर सकते हैं, कोई माँ की फजीलत के बारे में लिख सकते हैं कि खिदमत करने से वालिदैन की अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं या कुछ भी। ठीक है, तो आपने इसको खुद से भी आप इसको तख्लीकी हैंड राइटिंग में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।